السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متهم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں میں ہیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال۔ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا، اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد، جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اس کے ایک لفظ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک، بے شک محبوب ہم نے آپ کو ارسال کیا، ہم نے آپ کو بھیجا۔
شاہدن شاہد بنا کے۔ لفظ شاہد کا معنی، اس کا مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں کئی محافل سے، کئی مہینوں سے۔ دوسرا معنی جو چل رہا ہے، پہلا معنی بیان کیا تھا الشاہد والمشہود هو الحاضر مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ۔ شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، چاہے سر کی آنکھوں سے چاہے دل کی آنکھوں سے۔ اور دوسرا معنی جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، الشاہد والشہید هو الذی لا یغیب عن علمہ شیء۔ شاہد اور شہید اس کو کہتے ہیں جس کے علم سے کوئی بات چھپی ہوئی نہ رہے۔ اس معنی پہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ شاہد کا معنی کہ رب کریم نے مصطفیٰ کو شاہد بنا کے بھیجا، شہید بنا کے بھیجا، اس لیے مصطفیٰ کریم کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا کر کے بھیجا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا، اور اتنا اختلافی بنا کہ کوئی کہنے لگا کہ جو نبی کو علم غیب مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اور کسی نے یہاں تک لکھ دیا کہ وہ اپنی ذات سے مانے یا اللہ کی عطا سے مانے شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہمارا عقیدہ میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، ایک قطرے کا بھی نہیں جانتا، ایک ذرے کا بھی نہیں جانتا۔ اللہ اپنے نبیوں کو غیب عطا فرماتا ہے، اور سارے نبیوں کا علم اور ساری کائنات کا علم اکٹھا کیا جائے تو مصطفیٰ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ مصطفیٰ کے سمندروں میں سے وہ علم ایک قطرہ بنتا ہے۔ اب یہ جو علم ہے یہ ما کانا کا بھی ہے، ما یکون کا بھی ہے، جو ہو چکا اس کا بھی علم شامل ہے، اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی علم آپ کا شامل ہے۔ ابھی پچھلے محفل میں جو چل رہا تھا وہ تھا علوم خمسہ کا بیان، کہ 5 چیزوں کا علم وہ کہتے ہیں نہ کسی کو ہے نہ رب نے دیا۔ اس میں سے کچھ چیزیں بیان ہوئی تھیں کہ کل کیا ہوگا، اس کا علم وہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو رب نے نہیں دیا۔ اس میں میں نے کچھ دعائیں پچھلی پروگرام میں پیش کیے تھے، کون کہاں مرے گا، کل کیا ہوگا، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور قیامت کب آئے گی۔ یہ 5 علم ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ 5 علم بھی رب کریم نے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ ان میں کچھ چیزیں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پچھلے بار بیان کی تھی۔ ایک تو بارش کے علم کا بیان کیا تھا، اور دوسرا کل کیا ہوگا، لفظ کل پہ بھی بیان کیا تھا، اور ویسے لفظ کل سے مراد یہ ہے کل کیا ہوگا کہ کل بمعنی ہر آنے والا کل، قیامت تک کیا ہوگا، یعنی کل کل ہی ہے۔ جب بھی آپ بولیں گے کل کل ہی، کل کبھی آج نہیں ہوا، تو ہر آنے والا کل جو ہے وہ 1 دن کے بعد آئے، ایک 100 سال کے بعد آئے، 1000 سال کے بعد آئے، 2000 سال کے بعد آئے، وہ کل میں شمار ہوتا ہے۔ کل کیا ہوگا کسی کو علم نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کل ہوگا وہ علم نہیں، پرسوں کا علم ہے۔ جو کہتا ہے نا کہ کل کا علم نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ کل ہفتہ ہے، ہفتے کو کسی کو علم ہے، اتوار کو علم ہوگا نہیں، اس میں اتوار بھی شامل ہے، اس میں آئندہ مہینہ بھی شامل ہے، اس میں آئندہ سال بھی شامل ہے۔ تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کل کا علم کسی کو نہیں، تو اگر مصطفیٰ قیامت تک کی جو خبر دیں گے اس میں کل کا علم شامل ہوگا۔ ویسے تو صحابہ نے کل کا لفظ بول کے بھی صحابہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کل کیا ہوگا میرے آقا جانتے ہیں۔ اس کے کچھ دلائل میں نے پچھلی بار کیے تھے، جیسا کہ حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان میں نے عرض کیا تھا، ما ان سمیتو
ما ان رأيت ولا سمعت في الناس كلهم كمثل محمد اوفى وآتى للجزيل الملك ومتى تشاء وما يخبرك ما في غد. جب تو چاہے تو میرے آقا تجھے کل کی خبر دیں گے، جب تو چاہے. یہ میں نے بیان کیا تھا. ایک اور صحابی ہیں راشد بن عبد رب رضی اللہ تعالی عنہ. امام ابن اسحاق میں، امام بہقی نے اور ابو نعیم نے روایت نقل کی. یہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے. ایک بت ہے سوا، مشہور ہے یہ ان 360 بتوں میں جن کو وہ پوجتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں بت سوا کے پاس میں گیا، عجیب حالت میں نے دیکھی کہ بت سے آواز آ رہی تھی کہ اللہ کا محبوب تشریف لے آیا، جو نماز پڑھتا ہے اور نیکی کا حکم کرتا ہے، جو برائی سے منع کرتا ہے. اور آخر میں جو اس نے کہا، اور وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے بت کی بات جو ہے وہ میں بطور دلیل نہیں پیش کر رہا. دلیل یہ تب بنتی ہے کہ جب وہ صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے وہ بات دہراتا ہے اور آقا اس کی تصدیق کرتے ہیں. وارث النبوہ بعد ابن مریم بالہدا، جو اس نے بعد میں بات کی نا، تو وہ کہتا ہے کہ وارث النبوہ بعد ابن مریم بالہدا، وہ محبوب جو ابن مریم کے بعد ہدایت لے کے آیا ہے، وہ محبوب جو حق لے کے آیا ہے، وہ محبوب جو رب کی توحید لے کے آیا ہے. یخبرک معافی کان و معافی بدل، وہ تمہیں خبر دیتا ہے جو ہو چکا ہے، اس کی بھی جو کل ہوگا اس کی بھی خبر دے. تو یہ کہہ تو بت رہا ہے، لیکن جب محبوب کریم کی بارگاہ میں بات آئی تو آپ نے اس کو رد نہیں کیا. حالانکہ یہی بات وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی نبی کریم نے خود منع کر دیا کہ میں کل کی خبر نہیں جانتا. بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، 2 بچیاں 10 بجا رہی تھی سیدہ عائشہ کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا آرام فرما رہے تھے. 2 بچیاں 10 بجا کے کچھ گیت گا رہی تھی. حضرت صدیق اکبر آئے، فرمایا بند کرو، نبی کریم کے گھر میں شیطانی کام. میرے آقا نے مبارک چہرے سے پردہ ہٹایا اور فرمایا ابو بکر، ہر لوگوں کی، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے، بچیوں کو کچھ کام لینا. اب وہ بچیاں جو پڑھ رہی تھی اس میں ایک لفظ یہ تھا کہ ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی خبر دیتا ہے. تو محبوب نے اس سے منع فرمایا. منع کیا کیا؟ فرمایا اس کو چھوڑو، کوئی اور ذکر کرو. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، اس کو چھوڑو. لوگوں نے کہا دیکھو نبی کریم نے اس کو کہا اس کو چھوڑو. اصل میں علماء نے کہا اس سے مراد یہ نہیں تھا، مراد یہ تھا کہ تم نغمے بول رہی ہو، قومی گانے بول رہی ہو، اس میں میرا ذکر نہ کرو، جو تم کہنا چاہتی ہو وہ کہتے جاؤ. لیکن ادھر چونکہ لفظ اس نے آ کے بولا، راشد بن عبد رب نے تو مصطفیٰ کریم نے اس کا رد نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے جو کل ہوگا اس کا علم عطا فرمایا. اور اس کے دلائل میں نے پچھلی بار بہت سارے عرض کیے. اب 2 چیزیں کہ کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، دونوں چیزیں جو بھی اب آئے گی اس میں کل کیا ہوگا یہ تو آٹومیٹکلی آتا جائے گا اپنے آپ، کہ کوئی کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ بھی کل کی بات ہے نا، آنے والی دور کی. اب دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ہی صحابہ ہیں جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ شہید ہوگا، اور کہاں شہید ہوگا یہ نہیں بتایا. ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ بدر میں جب جانے لگے تو ان کو واپس بھیج دیا گیا کہ تم چھوٹے ہو. بعد میں تھوڑے بڑے ہوئے
تو ان کے والد صاحب جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لے کے آئے تو عرض کی آقا ان کے بارے میں دعا کر دیجئے. فرمایا اس کو زندگی میں وہی پہنچے گا جو تجھے پہنچا، یہ یہاں رہے گا، پھر یہ یہاں سے نکلے گا اور شام جائے گا. اس کی وفات مدینے میں نہیں ہوگی، یہ شام جائے گا، اور شام جائے گا تو ایک شامی منافق اس کو بدل کرے گا. اور وہی ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. وہ شام گیا تو وہاں اس کو ایک شخص نے بدل کر